بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر، تم باہر ہی کھڑے رہو، بہتر ہوگا تم اس درخت کے تنے سے لپٹ کر کھڑے رہو جس سے میں نے رسا باندھا ہے، یہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے گا۔ میں اور عمروس اندر جاتے ہیں۔ عمر نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میرے آقا، آپ پرسکون ہو کر اندر جائیے، میں آپ کے لیے کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہونے دوں گا۔ ولید اور عمروس دونوں رسے کے ذریعے کلیسا کی جنوبی دیوار سے اندر پلانگ گئے اور باہر عمر ان کا انتظار کرنے لگا تھا۔ عمروس کو ولید نے ایک تاریک گوشے میں کھڑا کر دیا اور خود وہ دیوار کے ساتھ چپکتا ہوا امونا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کلیسا کے اندر خاموشی تھی، ہر کوئی سو چکا تھا، یوں لگتا تھا پہرادار بھی گہری نیند سو چکے ہوں۔ ولید نے آگے بڑھ کر امونا کے دروازے کو ہلکا سا دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ شاید امونا نے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ جو ہی ولید اندر گیا وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا امونا کمرے کے اندر کڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید کو دیکھتے ہی اس نے سرگوشی میں کہا، آپ آ گئے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے کلیسا سے باہر کچھ سرگوشیوں کی آواز سنائی دی تھی جس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ آ گئے ہیں۔ ولید نے امونا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے اندر سے لے جاتے ہوئے کہا، باہر صحن میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا مناسب نہیں، اگر کسی نے آوازیں سن لی اور جاگ گیا تو سارا کام بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ ولید نے اپنی پشت پر بندھی ہوئی ایک گٹھڑی کھول کر امونا کو تماتے ہوئے کہا، یہ تمہارے کپڑے ہیں، انہیں پہن لو۔ امونا نے گٹھڑی کھول کر دیکھی، اس میں مردانہ کپڑے تھے۔ امونا نے چونک کر کہا، اس میں تو مردانہ کپڑے ہیں۔ ولید نے کہا، ہاں، اس طرح شہر کے دروازے سے تمہیں نکال لے جانے میں آسانی رہے گی۔ اب تم دیر نہ لگاؤ، جلدی کرو، میں باہر صحن میں کھڑا ہوتا ہوں، تم لباس بدل لو۔ ولید کمرے سے نکل کر باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد امونا نے آواز دی، اندر آ جائیے، میں لباس تبدیل کر چکی ہوں۔ ولید جب اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا اس لباس میں امونا 16 برس کا کوئی نوعمر لڑکا لگ رہا تھا۔ ولید نے کہا، اب جلدی کرو اور چلیں۔ امونا لکڑی کے ایک صندوق کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، تھوڑی دیر کو رک جائیے۔ امونا نے اس صندوق سے کچھ سامان نکال کر ایک گٹھڑی کی صورت میں باندھ لیا، پھر ولید کے قریب ہوتے ہوئے کہا، چلیے۔ دونوں باہر نکلے اور دیوار کے ساتھ چپکتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں عمروس کھڑا تھا۔ پھر تینوں اس درخت کی طرف گئے جس سے رسا بندھا ہوا تھا۔ رسی کی مدد سے ولید نے امونا کو دیوار کے اوپر چڑھایا، پھر وہ خود بھی اوپر چڑھ گیا۔ عمروس نیچے ہی کھڑا تھا۔ دیوار کے اوپر جا کر ولید نے امونا کو سہارا دے کر نیچے اتار دیا اور عمر بن ربیہ سے کہا، عمر، تم امونا کو لے کر چلے جاؤ۔ امونا نے بے تاب ہو کر پوچھا، اور آپ؟ ولید نے رازدارانہ آواز میں کہا، میں راہب مرقس سے نمٹ کر آؤں گا۔ اس نے توبیہ کو قتل کیا تھا اور اس پر ہمارا قصاص واجب ہے، میں وہ اتار کر آؤں گا۔ امونا نے رو دینے والی آواز میں کہا، میں آپ کے بغیر اتنا طویل سفر نہیں کروں گی۔ ولید نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، امونا، یہ لمحات ہمارے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں، تمہیں کوئی طویل سفر نہیں کرنا، اس شہر سے باہر ہمارا ایک پڑاؤ ہے، بس تمہیں وہاں تک جانا ہے۔ راہب سے فارغ ہو کر میں بھی وہاں آتا ہوں، پھر ہم سب اکٹھے واپسی کا رخ کریں گے۔ اب کوئی اور بات کھڑی نہ کرنا، یہاں کھڑے ہو کر وقت ضائع کرنا اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا ہے۔ امونا نے جواب میں کچھ نہ کہا اور اپنی گٹھڑی بغل میں دبا کے وہ چپ چاپ عمر کے ساتھ چلی گئی۔ ولید دیوار کے اوپر سے نیچے اتر گیا اور عمروس کے ساتھ وہ اس طرف بڑھنے لگا جس طرف راہب مرقس کی رہائش تھی۔ راہب کے مکان کے پاس جا کر ولید ایک تاریک کونے میں بیٹھ گیا۔ عمروس نے پریشان لہجے میں کہا، یا امیر، آپ بیٹھ گئے، کیا اپنا کام شروع نہ کریں گے؟ آپ باہر ہی رہیں، میں راہب کے مکان میں جاتا ہوں۔ ولید نے عمروس کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر رک جاؤ، عمر امونا کو لے کر شہر سے نکل جائے تو پھر اپنا کام شروع کریں گے۔ راہب کے قتل ہونے پر اگر ہمیں کوئی خطرہ درپیش ہوا تو کم از کم وہ دونوں تو خطرات سے نکل چکے ہوں گے۔ عمروس ولید کا مطلب سمجھ گیا اور خاموشی سے ولید کے پاس بیٹھ گیا۔
جب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ عمر اور امونہ اب شہر سے باہر جا چکے ہوں گے تو دونوں اٹھ کر راہب مرکز کے دروازے پر آئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ولید نے امروز سے کہا، امروز تم خیال رکھنا، میں اندر جاتا ہوں۔ امروز نے ولید کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آپ باہر کھڑے رہیں، میں خود اندر جاتا ہوں۔ ولید نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، ضد کر کے وقت ضائع نہ کرو امروز۔ اس کے ساتھ ہی ولید نے تھوڑا سا بھاگ کر جست لگائی اور دوسری ہی لمحے وہ دیوار کے اوپر تھا۔ امروز تاریکی میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنے چاروں طرف نگاہ رکھنے لگا تھا۔ جو ہی ولید دیوار کے اوپر سے راہب کے صحن میں کودا، مکان کے اندر سے ایک خواب آلودہ مگر کڑکتی ہوئی آواز آئی۔ کون ہے؟ ولید فوراً چوکنا ہو گیا۔ بھاگ کر وہ ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا تھا کہ اندر سے بولنے والا ضرور باہر آئے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک آدمی اپنا لباس درست کرتا ہوا باہر آیا۔ وہ راہب مرکز تھا۔ ولید اسے پہچان گیا کیونکہ وہ اسے ایک بار کلیسا ترش میں دیکھ چکا تھا۔ صحن میں آ کر راہب مرکز نے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ جب اسے کچھ دکھائی نہ دیا اور وہ مایوسانہ انداز میں واپس جانے لگا تو ولید ستون کی اوٹ سے نکلا، ایک جس کے ساتھ آگے بڑھا اور راہب کی گردن دبوچ لی۔ راہب مرکز پر سراسیمگی طاری ہو گئی تھی۔ ولید کو حملہ آور ہوتے دیکھ کر اس کے منہ سے آواز تک نہ نکلی تھی۔ ولید راہب کو کھینچتا ہوا ایک تاریک کونے میں لے گیا اور اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ خیال نہ کرنا کہ ہم تم سے زیادتی کر رہے ہیں۔ سنو مرکز، تم نے بے گناہ اور معصوم توبیہ کو کلیسا ترش میں صلیب پر چڑھا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، سو اس کے قصاص میں تمہیں بے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ولید نے اپنی تلوار بے نیام کر کے سونتی اور راہب مرکز کا سر قلم کر دیا۔ اسی لمحے ایک عورت مکان کے اندر سے نکلی اور فرش پر گری ہوئی مرکز کی خون آلود لاش اور اس کے پاس ولید کو کھڑے دے کر وہ ایک چیخ مارتی ہوئی مکان کے اندر چلی گئی۔ مردہ راہب کے لباس سے اپنی تلوار صاف کر کے ولید نے نیام میں ڈالی، پھر وہ دیوار پھاند کر دوسری طرف چلا گیا۔ امروز بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ولید نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، امروز آؤ بھاگ چلے، میں اپنا کام کر چکا ہوں۔ اس وقت وہ عورت جس نے راہب مرکز کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور جو شاید راہب کی خادمہ یا لونڈی تھی، مکان کی دوسری طرف نکل کر زور زور سے پکار کر شور کرنے لگی، راہب مرکز کو قتل کر گئے، راہب مرکز کو قتل کر گئے۔ کلیسا کے سارے محافظ جاگ اٹھے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ پورے کلیسا میں ایک شور سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ولید اور امروز اس طرف بھاگنے لگے جہاں کلیسا کی بیرونی دیوار پار کرنے کے لیے رسا بندھا ہوا تھا۔ اچانک ایک محافظ نے ولید اور امروز کو دیکھ لیا اور وہ چلانے لگا، قاتل بھاگ رہے ہیں، وہ دیکھو، وہ جنوبی دیوار کی طرف جا رہے ہیں، وہ تعداد میں صرف 2 ہیں۔ ولید اور امروز اور تیزی سے بھاگنے لگے۔ کئی پہرےدار ان کے پیچھے لگ گئے تھے اور کچھ محافظ احتیاطاً کلیسا کا دروازہ کھول کر اور جنوبی حصے کی طرف بھاگنے لگے تھے جس طرف ولید اور امروز نے جانا تھا۔ ولید اور امروز تیزی سے دیوار پھاند کر دوسری طرف گئے اور گلی میں مشرق کی سمت بھاگنے لگے۔ انگنت محافظ رات کی تاریکی میں ان کے پیچھے لگ گئے اور وہ شور کر رہے تھے، انہیں پکڑ لو، یہ راہب مرکز کے قاتل ہیں۔ ولید اور امروز اندھا دھند شہر کی گلیوں میں بھاگ رہے تھے جبکہ پہرےدار ان کے تعاقب میں تھے۔ ایک کھلی اور کشادہ گلی کا موڑ موڑتے ہی اچانک ولید نے ایک حویلی کی دیوار پھاندی اور اندر چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے امروز بھی اندر کود گیا تھا۔ وہ ایک وسیع حویلی تھی اور جس جگہ وہ اندر کودے تھے وہ اس حویلی کا گھنا باغ تھا۔ اچانک ولید کو ایک خیال گزرا اور اس نے زمین پر پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا لیا۔ جب محافظوں کے قدموں سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس جگہ پر آنے والے ہیں جہاں سے وہ دونوں دیوار پھاند کر اندر کودے تھے تو اس نے خوب زور لگا کر پتھر کو بائیں ہاتھ جانے والی ایک تنگ گلی کے اندر پھینک دیا۔ پہرےدار جب وہاں پہنچے تو ان میں سے ایک نے فوراً کہا، سنو، اس گلی میں کھٹکا ہوا ہے، وہ ضرور ادھر گئے ہیں۔ سارے پہرےدار ادھر بھاگ گئے جس طرف ولید نے پتھر گرایا تھا۔ ولید اور امروز آگے بڑھنے لگے۔ وہ چاہتے تھے
کہ اس حویلی کو پار کر کے دوسری طرف پلانگ جائیں، اور یوں وہ اپنے اور پہرےداروں کے درمیان ایک حد قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ جو ہی وہ باغ سے نکلے انہوں نے دیکھا وہ ایک حویلی تھی جو تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، تاہم اس کے دو ایک کمروں میں مدم مدم روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ دفتن ایک طرف سے سنسناتا ہوا ایک تیر آیا اور ولید کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی کڑکتی ہوئی آواز آئی، تم کون ہو اور کیوں اس حویلی میں داخل ہوئے ہو؟ جہاں کڑے ہو وہیں رکے رہو۔ یاد رکھو اگر تم نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو میرا نشانہ بے خطا ہے اور میں تم دونوں کو اپنے تیروں سے چلنی کر دوں گا۔ اتنے میں حویلی کے اندر سے دو سائے نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں مشعلیں اٹھا رکھی تھی۔ پھر ایک خوشکن اور کھنکتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی، پیلاتس پیلاتس، کون ہے؟ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کیا ابو گھر لوٹ آئے ہیں؟ پھر اسی مرد کی آواز سنائی دی جس نے ولید پر تیر چلایا تھا، نہیں مالکن، یہ کوئی اور ہیں جو ہماری حویلی میں گھس آئے ہیں۔ یہ مجھے چور لگتے ہیں۔ میں نے کچھ آوازیں سنی ہیں، ان کے پیچھے کچھ لوگ بھی لگے ہوئے تھے، شاید یہ کہیں سے چوری کر کے آئے ہیں اور کسی کو ان کی تلاش ہے۔ اس بار وہ نسوانی آواز سہمی سہمی سنائی دی، پر وہ دونوں ہیں کہاں؟ وہی مرد جسے پیلاتس کہہ کر پکارا گیا تھا پھر بولا، وہ دیکھیں سامنے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں، میں نے ان پر تیر بھی چلایا ہے، لگتا ہے ان میں سے ایک میرے تیر سے زخمی بھی ہو گیا ہے اور چلنے کے قابل نہیں رہا، پر یہ عجیب چور ہیں جو میرے ایک بار للکارنے پر ہی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر یہ عادی چور ہوتے تو ضرور باغ کھڑے ہوتے۔ اسی لڑکی نے اس بار حوصلہ مند آواز میں کہا، پھر وہ چور نہیں ہوں گے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ پیلاتس نے پھر کہا، اچھا میں ان دونوں کو اپنے تیروں کی زد میں رکھتا ہوں، آپ دونوں پہنے آگے بڑھ کر دیکھیں کہ وہ کون ہیں۔ تیر ولید کی پنڈلی میں گھس کر گہرا گاؤ لگا گیا تھا۔ عمروس نے بھی فوراً محسوس کر لیا تھا کہ اس کے امیر زخمی ہو گئے ہیں۔ وہ فوراً ولید کو سہارا دیتا ہوا دیوار کے ساتھ لے گیا تھا۔ ولید خود ہی نیچے جھکا اور ایک سخت جھٹکے کے ساتھ اس نے تیر اپنی پنڈلی سے کھینچ لیا۔ عمروس نے فوراً اپنی اباب پھاڑی اور زخم پر کس کر پٹی باندھی تاکہ زخم سے خون نکلنا بند ہو جائے۔ اب ان دونوں نے اپنی تلواریں سونت لی تھی اور دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگے۔ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس سے انہیں حویلی سے باہر نکلتے ہوئے وقت ضرور لگتا تھا، پر وہ پیلاتس کے تیروں سے محفوظ تھے، اس لیے کہ گھٹنوں کے بل چلنے سے ان کی رانیں اور ٹانگیں چھپ گئی تھیں جن پر تیر اثر کر سکتا تھا۔ جسم کے اوپر والے حصے پر وہ زرہ خود اور جوشن پہنے ہوئے تھے۔ ولید زخمی ہو جانے کے باعث گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال وہاں سے باغ نکلنے کے لیے سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ دونوں لڑکیاں اب ان سے قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ مشعلوں کی تیز روشنی میں انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ نہتی تھی، صرف اپنے ایک ایک ہاتھ میں وہ مشعل اٹھائے ہوئی تھی۔ وہ جب ان کے پاس سے گزر کر آگے بڑھنے لگی تو ایک لڑکی نے چلا کر دوسری لڑکی سے کہا، ارے یہ تو وہی دونوں ہیں جنہوں نے فرانسیسی سپاہیوں کے ہاتھوں ہماری عزت بچائی تھی۔ پھر دوسری لڑکی پکارنے لگی، پیلاتس پیلاتس، بھاگ کر آؤ، یہ ہمارے موسن ہیں۔ ولید اور عمروس نے غور سے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا، وہ مرثیہ اور ماظر تھیں۔ پھر مرثیہ نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ہمدردی میں کہا، آپ دونوں کھڑے ہو جائیے، آپ نے خواہ کیسا ہی سنگین جرم کیوں نہ کیا ہو، آپ ہماری اس حویلی میں محفوظ ہیں، ہماری موجودگی میں ہمارے محسنوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ولید اور عمروس کھڑے ہو گئے۔ اتنی دیر تک پیلاتس بھی وہاں آ گیا۔ وہ 40-42 سال کا ایک صحت مند یونانی تھا۔ کندھے پر اس نے کمان لٹکا رکھی تھی اور ہاتھوں میں چند تیر تھے۔ ولید اور عمروس کی طرف دیکھتے ہوئے اس بار اس نے بڑی نرمی اور لجاجت سے کہا، مجھے افسوس ہے میں نے آپ دونوں پر تیر چلا دیا، مجھے کیا خبر تھی کہ آپ اس گھر کے محسن ہیں، آپ نے میری مالکنوں کی عزت بچائی تھی اور یہ احسان ایسا ہے جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ کیا آپ دونوں میں سے کوئی میرے تیر سے زخمی تو نہیں ہوا؟ عمروس نے ولید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا چھوٹا بھائی زخمی ہوا ہے، تمہارا تیر ان کی پنڈلی میں لگا ہے۔
مرثیہ نے نیچے جھکتے ہوئے ولید کی ٹانگ پر خون آلود پٹی دیکھی، پھر اس نے پریشان اور بکھری ہوئی آواز میں کہا، یہ تو بری طرح زخمی ہے، پیلاتس تم مرہم پٹی کا سامان لے کر آؤ، میں انہیں اپنے کمرے میں لے چلتی ہوں۔ پیلاتس ایک طرف بھاگ گیا۔ مرثیہ نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ چل سکتے ہیں یا آپ کو سہارے کی ضرورت ہے؟ ولید نے اپنی تلوار نیام میں کرتے ہوئے کہا، میں چل سکتا ہوں۔ عمروس نے بھی مرثیہ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ دونوں بہنیں آگے چلیے، میں اپنے بھائی کو سہارا دے کر لاتا ہوں۔ دونوں بہنیں ولید اور عمروس کو لے کر اپنی خواب گاہ میں لائیں۔ مرثیہ نے ولید کا بازو پکڑ کر اپنے گدے دار ریشمی اور گداز بستر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ یہاں بیٹھیے، میں آپ کی مرہم پٹی کا سامان کرتی ہوں۔ کمرے میں آتش دان میں آگ روشن تھی، لہٰذا کمرہ خوب گرم ہو رہا تھا۔ ولید اور عمروس دونوں ایک ہی بستر پر بیٹھ گئے۔ ماضر نے ایک برتن میں پانی ڈال کر گرم ہونے کے لیے آتش دان کے پاس رکھ دیا، پھر وہ دونوں بہنیں ولید اور عمروس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ اتنے میں پیلاتس بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مرہم پٹی کا سامان تھا اور وہ بدحواس دکھائی دے رہا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے مرہم پٹی کا سامان مرثیہ کو تمایا اور بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، وہ لوگ جو ان کا تعاقب کر رہے تھے پھر ادھر آ گئے ہیں، وہ ہماری حویلی کے گرد جمع ہو رہے ہیں، آپ ان کے پاس ہی رہیں، میں انہیں یہاں سے بھگا کر آتا ہوں۔ پیلاتس حویلی کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر گلی میں نکل آیا۔ وہاں کلیسا کے محافظ جمع تھے اور اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کرتے ہوئے شور کر رہے تھے۔ پیلاتس ان کے قریب آیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تمہیں دو چوروں کی تلاش ہے؟ ایک پہرہ نے چونک کر پوچھا، کیا تم نے دو آدمیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ پیلاتس نے کہا، ہاں، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ دو تھے اور شمالی دیوار پاند کر ہماری حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ اس پہرہ نے بے تاب ہو کر پوچھا، کیا وہ ابھی تک اندر ہی ہیں؟ پیلاتس نے مایوسانہ لہجہ بناتے ہوئے کہا، وہ بھاگتے ہوئے ہماری حویلی کے باغ کے اندر سے گزرے تھے، میں اس وقت جاگ رہا تھا، میں نے ان پر تیر بھی چلایا، پر اندھیرا تھا، میرا نشانہ خطا گیا اور وہ بھاگ گئے۔ پہرہ نے مایوس آواز میں کہا، بھاگ گئے؟ کدھر اور کہاں بھاگ گئے؟ پیلاتس نے اپنے سامنے جنوب کی طرف جانے والی ایک گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہماری حویلی کی جنوبی دیوار پاند کر باہر نکلے تھے، اس کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں اس گلی کے اندر گھوڑے کی طرح تیز بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پہرہ نے پھر پوچھا، تم کون ہو؟ پیلاتس نے کہا، یہ حویلی رئیس لوکا کی ہے اور میں اس حویلی کا ملازم پیلاتس ہوں۔ اس بار ایک اور پہرہ نے چلاتے ہوئے کہا، میں نہ کہتا تھا، انہوں نے گلی میں پتھر پھینک کر ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہم سب ان کے دھوکے میں آ گئے اور وہ بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آؤ اب اس گلی میں انہیں تلاش کریں، وہ شہر کے اندر ہی ہیں، باہر نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ اس وقت تک ہمارے ساتھی شہر کے سب دروازوں کی ناکہ بندی کر چکے ہوں گے۔ پھر اس پہرہ نے پیلاتس کو مخاطب کر کے کہا، پیلاتس تم خیال رکھنا اور ہمیں خبر کرنا، ہو سکتا ہے کوئی اور ٹھکانہ نہ پا کر وہ پھر ادھر آ نکلیں، ہمیں ان کی تلاش ہے، وہ چور نہیں قاتل ہیں، انہوں نے وسطی کلیسا کے راہب مرکز کو قتل کر دیا ہے۔ سب پہرہ بھاگتے ہوئے اس جنوبی گلی کے اندر چلے گئے اور پیلاتس حویلی کا بیرونی دروازہ بند کرنے کے بعد اس کمرے کی طرف جا رہا تھا جس میں ولید، عمروس، مرثیہ اور ماضر تھے۔ پیلاتس اندر آیا۔ مرثیہ نے فکرمند آواز میں پوچھا، کون تھے وہ؟ پیلاتس نے ایک بار گہری نگاہوں سے ولید اور عمروس کی طرف دیکھا، پھر اداس لہجے میں کہا، وہ وسطی کلیسا کے محافظ تھے، ان دونوں نے اس کلیسا کے راہب مرکز کو قتل کر دیا ہے اور اب وہ ان کی تلاش میں ہیں۔ مرثیہ نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے غمگین آواز میں پوچھا، کیا آپ دونوں نے واقعی راہب کو قتل کیا ہے؟ ولید نے صفائی پیش کرنے کے انداز میں کہا، دونوں نے نہیں، بلکہ میں اکیلے نے اسے قتل کیا ہے، اس نے ہمارے قبیلے کی ایک لڑکی جس کا نام توبیہ تھا اسے قتل کر دیا تھا، جس کی بنا پر ہم نے اسے قتل کر دیا۔ پیلاتس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا راہب نے واقعی اس لڑکی کو مار ڈالا تھا؟